نزدیک تو وہ جو گھر جس سے میرے وہ ملک ظفر صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ قابل احترام گھر تھا. میں تو اتنی چیزیں نہیں رکھتا تھا کہ وہ میری ذات کے ساتھ وہ اتنا انتقام لیں گے کہ میرے بیٹے کا تبادلہ یا میری بیٹی کا تبادلہ پھر اس کو مجھے اس طریقے سے وہ جو ہے وہ یہ میں اس خاندان سے جس خاندان کا ملک کرمداد کا بیٹا بھتیجا ہو وہ ملک صاحب ہمارے نزدیک بڑے اور یہ فیملی بڑی قابل قدر تھی. سب سے زیادہ انہوں نے میرے ساتھ انتقام لیا. کبھی میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہیں, کبھی کسی کا میری عمر ہے گھاس کو جلانا یا کوئی ایسی بات کرنا, تو ابھی ایک کلرک جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, یا اس کے کوئی کیا ہوگا, اس کو یہاں سے تبدیل کر پناگ بھیج دی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چونکہ میں اگر گجر ذات سے تعلق رکھتا ہوں پھر وہ کمیونٹی کے میری فیملی کے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے ساتھ میرا رشتہ ہے, قبیلے کے لوگ ہیں, میری تو آنکھیں کھل گئی کہ میرے قبیلے کے لوگ میرے رشتہ دار ان کے ساتھ بھی ہیں. اللہ کا خوف کرو, اگر میں نہیں ہوں تو وہ تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر میری بیٹی کا یا میری بھتیجی کا تبادلہ یا میرے بیٹے کا یا میرے داماد کا تبادلہ, یہ کیا سیدھ ہے تبادلے. ملک نواز صاحب یا ملک سلیم صاحب ہوئے ہیں یا بڑے ملک یوسف صاحب ہوئے ہیں, ملک برادری میں بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ اس قسم کی باتیں نہیں کی ہیں کہ کسی کے خلاف ناجائز بچے یا کسی کو لڑانا جھگڑانا یہ وہ یا تو انتقامی. میں وہ ان کو کام کاج کرنا چاہیے تھا. ملک کنڈیاٹ میں ہائی سکول ہے, وہاں پبلک ڈونیشن کرتی ہے 60 لاکھ روپے, تو ملک صاحب دیتے ہیں 8 کے 9 لاکھ روپے. تو نام کس کا ہے جی؟ ملک. یعنی یہ بڑی ہماری قوم جو ہے بڑی خیر خواہ بھی ہے کہ 60 لاکھ گجر دیتے ہیں اوور سیز والے اور 9 لاکھ وہ دیتے ہیں, نام ان کا ہے. اسی طرح چرناڑی میں میری برادری کے کثیر تعداد میں اوور سیز والے لوگوں نے پیسے دیے, وہاں پہ ایک ادارہ بنا, وہاں 35 لاکھ ڈونیشن پبلک نے کیا, تو 8 لاکھ انہوں نے کیا, نام ان کا. دیکھیں نا, یہ میں اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتا ہوں. یہ جو روڈ ہے جس پہ آپ آئے, یہ صرف یہاں گجر قبیلہ ہے, اس پہ کوئی پیچ ورک نہیں. یہ ڈیفنس روڈ ہے, یہاں پہ بارڈر پیکج کی سڑکیں ہیں. میں تو ہر جگہ پہ عرفوں پہ یہ آواز اٹھاؤں گا کہ یہاں یہ جو لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں, اگر کسی کو میری ذات سے تعلق ہے تو لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے ملک کے جو لائن آف کنٹرول والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان پیڈ سپاہی, ان کا آبائی حلقہ ہے, وہاں کوئی ان کے آپ کو کام نظر آئیں گے جو ان کی ادھر ہے. باقی اس ایریے یونین کونسل گوئی ہو یا راج محل کا دھنوا کا ایریا, مجھے ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے. یہ میری یونین کونسل میں بیسیکلی شاید میرا نون لیگ سے بھی تعلق ہے, پھر میں گجر بھی ہوں, چونکہ میری ذات گجر ہے, اس سے بھی کسی کو ویر ہو سکتا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ میرے ساتھ انتقام لیا, مجھے بڑا افسوس. کیا ہم نے سنا ہے کہ گجر قبیلہ اس بار 2026 کے الیکشن میں کوئی اپنا امیدوار لا رہا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی لاتا ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے. ملک ذوالفقار صاحب یہاں کے مضبوط امیدوار ہیں, ان کے مقابلے میں تو نہ کوئی ہے تو نہ کسی کو ہونا چاہیے. مسلم لیگ کے وہ انشاءاللہ وہ یہاں سے الیکشن جیتیں گے اور مارجن سے جیتیں گے اللہ کے فضل سے. جماعت میں مسلم لیگ نون ہے, انشاءاللہ اس کے لیے راج محل میں جہاں میرے جو کینڈیڈیٹ نے ضرورت محسوس کی, 2 اور 2.5 والی بات ہے انشاءاللہ یہ الیکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام کوٹلی نیوز. ناظرین, آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں یونین کونسل گوئی بٹالی سے, چودھری آصف صاحب. ان سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور حلقہ راج محل کے اوپر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کیا پوزیشن ہے اس وقت حلقہ راج محل کے اوپر, ان سے آج تفصیلی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ جی مہربانی جناب. اچھا, سب سے پہلے آصف صاحب یہ بتائیں, آپ ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں, اپنی یونین کونسل کے اندر آپ نے کیا کام کاج کروائے؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ یہاں پہ تشریف لائے. سر عام اور آزاد اے جے کے نیوز, آپ کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنے دور دراز اس علاقے میں مشکل ترین مسافت طے کرتے ہوئے تشریف لائے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی، ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں، اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے. میں اس یونین کونسل بٹالی کا واحد ڈسٹرکٹ کونسل جو اس راج محل سے الیکشن میں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوا. تو تعمیر و ترقی کیا کرنی تھی جب ہمارے فنڈ ایک لوکل نظام جو ہے اس کو پسند ہی کوئی نہیں کرتا ہے. تو اس کے میں جو پیسے ہمیں دیے، جو کچھ دیتے وہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو کیا تعمیر و ترقی جو کچھ دیا تو وہ ہم نے کیا ہے، وہ زمین پر آپ کو حقائق اس کو نظر آئیں گے. آپ حکومت میں نہیں، آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ کو کتنا فنڈ ملا تھا؟ سب سے پہلے جو مجھے پہلے فنڈ ملا وہ 4 لاکھ روپیہ ملا. اس کے بعد 10 لاکھ روپیہ ملا. اس کے بعد 18 لاکھ روپیہ وہ میرا. تو آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئے گا، میں ہر جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں جہاں میں نے خرچ کیا. محدود سی رقم تھی، اس کے باوجود جدھر میں نے لوگوں کو دیا ہے وہ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ بھی سکتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے، چونکہ جتنی اماؤنٹ 4 لاکھ میں سے میں کیا کرا تھا، پہلا جو تھا. دوسرا 10 لاکھ پہ جو انہوں نے دیا وہ میں نے یہاں میری لاسٹ کونے پہ میری گاؤں ہے ریڈ کٹھاڑ، وہاں پہ میں نے خرچ کیا، وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. باقی چھوٹے چھوٹے جو 18 لاکھ روپیہ اس میں سے مجھے ملا وہ میں نے پوری یونین کونسل کے اندر خرچ کیا. وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو جدھر خرچ کیا. اچھا، یہاں سے منتخب جو ایم ایل اے ہیں ان کی کارکردگی سے ہلکا، چونکہ اب 2026 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، 4.25 سال ہو گئے ان کی اقتدار میں، ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی کارکردگی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے. گراؤنڈ پہ آپ دیکھ لیں وہ ہائیر ایجوکیشن تھے، ان کا محکمہ تعلیم کا ایک جو شعبہ تھا وہ بڑا اعلیٰ تھا. جو کچھ اس کے باوجود جتنا انہوں نے یہاں پہ کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی جس کی کوئی ڈگری کالج دیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو سچی بات ہے، کوئی اسکول جو ہے جس کو ترقی کیا ہے تو اس کو مجھے بتائیں. کوئی پرائمری اسکول اگر دیا ہے تو وہ کوئی گراؤنڈ پہ بتایا جائے. کوئی تعمیر و ترقی ایم ایل اے اسکیم جو ہے وہ اگر آپ کو یہاں پہ، چونکہ ایک ایم ایل اے تو اپوزیشن کا ہو یا گورنمنٹ کا، اس کو پیسے تو ملتے ہیں. وہ پیسہ آپ کو منسٹر صاحب کا کہیں مجھے نظر نہیں آتا ہے. یہ کوئی مخالفت والی بات نہیں، پورے علاقے کا آپ سروے کریں، ریڈ سے لے کر کٹھاڑ سے لے کر جدھر آپ دیکھیں کہ کوئی میری یونین کونسل میں تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی. آپ میرے ساتھ ٹور کر سکتے ہیں، کوئی جگہ میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی نہ کام ہے، نہ تعمیر و ترقی ہے. اپنے مخصوص لوگوں کو جو آپ ان کے ساتھ چلنے پھرنے والے نوجوان تھے ان کو کوئی کسی حد تک یا ان کی کوئی گاؤں یا کریا میں کوئی چیز اگر انہوں نے کوئی کی ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کی یونین کونسل کو کیوں انہوں نے جو ہے وہ محدود رکھا، آپ کی یونین کو کیوں انہوں نے نظر انداز کیا؟ دیکھیں جی، اصل بات جو میری سمجھ میں آئی ہے، چونکہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے. الیکشن تو بلدیاتی جو ہے یہ اس سے پہلے وہ الیکشن الیکٹ ہو کر یہاں آئے. پورے ایریے میں راج محل میں سوائے پھواڑی کے وہاں پہ میں جو چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، جہاں ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں کوئی انہوں نے ان کے آپ کو کام نظر آئیں گے جو ان کی ادھر ہے. باقی اس ایریے یونین کونسل گوئی ہو یا راج محل کا دنما کا ایریا، مجھے ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے. یہ میری یونین کونسل میں بیسیکلی شاید میرا نون لیگ سے بھی تعلق ہے، پھر میں گجر بھی ہوں، چونکہ میری ذات گجر ہے، اسے بھی کسی کو ویر ہو سکتا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ میرے ساتھ انتقام لیا، مجھے بڑا افسوس. کیا ہم نے سنا ہے کہ گجر قبیلہ اس بار 2026 کے الیکشن میں کوئی اپنا امیدوار لا رہا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی لاتا ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے. جب مسلم لیگ نون میں ہم شامل ہوئے تو مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں، نہ میں اس چیز کی خبر رکھتا ہوں
میرا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، اس کے لیے جس کو ٹکٹ ہوگا اس کا ہم ووٹ دیں گے۔ اچھا آصف صاحب، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ حلقہ راج محل کے اندر گجر قبیلے کی ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے؟ گجر قبیلہ اگر دیکھا جائے تو کافی خاصی تعداد میں ووٹ بینک ہے، ان کا اپنا امیدوار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے جماعتوں کی۔ میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں کہ میں برادری ازم کے بہت خلاف ہوں۔ جو اللہ کے نزدیک آپ نے بات پوچھی ہے، میری یونین کونسل میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں مختلف برادریوں کا گلدستہ ہے، مختلف برادریوں نے مجھے ووٹ دیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا گجروں نے دیا، بلکہ میں ممبر ضلع کونسل اگر بنا ہوں تو چھوٹی برادریوں سے لے کر جتنی بھی میری یونین کونسل میں ہے میں سب ان کا مشکور ہوں، اس میں ساری برادریاں ہیں۔ تو برادری ازم کی سیاست میں شروع سے پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ اگر یہ جو برادری کا لوگ کرتے ہیں اور الیکشن کے دنوں میں کوئی گجر ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ نفرت ڈالنے والی چیز ہے میرے نزدیک۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برادریوں کی سیاست نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی، جو کرتے ہیں میرے خیال میں انڈر گراؤنڈ تو یہ بات ہوتی ہوگی، لیکن سرے ہم یہ جماعت کی سیاست کرتے ہیں، اور جماعت کی سیاست جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ قبلائی نظام جو ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، چھوٹے قبائل کا ہو بڑے کا ہو، لیکن کرتے ہوں گے لوگ آپ کے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو اپنے ذہن کی بات کی ہے کہ میرے نزدیک ہے میں اتنے بڑے قد کا آدمی نہیں ہوں، نہ میرا اتنا کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے، بندے کو وہ بات کرنی چاہیے جو آپ نے کہ میں اس چیز کو ناپسند کروں گا، نہ وہ برادری ازم کا سلسلہ ہے، نہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جماعتوں کی سیاست کو پران چڑھنا ہے۔ میرے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حلقہ راج محل کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ اللہ کا فضل ہے، مسلم لیگ دیکھیں، مسلم لیگ جماعت جو ہے وہ دن بدن جو ہے باتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک ذوالفقار صاحب یہاں کے مضبوط امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں تو نہ کوئی ہے تو نہ کسی کو ہونا چاہیے مسلم لیگ کے۔ وہ انشاءاللہ وہ یہاں سے الیکشن جیتیں گے اور مارجن سے جیتیں گے اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اور بھی جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر ملک ذوالفقار کے علاوہ کسی اور کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے؟ جماعت جس کو ٹکٹ دے گی نا، ہمارا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، شخصی تو ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جماعت جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو ووٹ دلائیں گے اپنی بساط کے مطابق، تاکہ جماعت میرے نزدیک تو جماعت عزیز ہے، جماعت جس کا بھی حق میں فیصلہ دے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے جو راج محل کے لوگ ہیں بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اگر کسی نے درخواست دی بھی ہے تو یہ تو ان کا حق ہے الیکشن میں درخواست دینا یا کینڈیڈیٹ بننا کوئی نہیں، لیکن جس کے لیے جماعت فیصلہ کرے گی یہی میں اسی میں ہماری بہتری ہے۔ چونکہ گوئی جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے، چونکہ یہاں ایک بڑا ووٹ بینک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس جماعت سے دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ جماعت دیکھیں جی، جماعتیں تو دو ہی ہیں، وہی پاکستان سے لانچ ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ اب ان کا الیکشن میں میدان اپنا اپنا ہے، تو میدان ہم تو اپنے بندے کی بات کریں، اپنے امیدوار کی بات کریں گے تو انشاءاللہ وہی جیتے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اور اللہ نہ کرے، تو جو لوگ مختلف جماعتوں سے چکر پھر کر کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت کبھی تیسری جماعت، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر جو قیادت ہے، جو نالائق لوگ جو اس قسم کی بات کرنے والے نہیں ہیں، اس کو وہ اگر کسی کو کریں گے تو یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ، میں نہیں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میری جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے راج محل میں جہاں میرے جو کینڈیڈیٹ نے ضرورت محسوس کی، ڈو اور ڈائی والی بات ہے انشاءاللہ یہ الیکشن۔ اچھا آصف صاحب، یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ملک نواز صاحب کے ساتھ بھی بڑی گہری وابستگی رہی ہے آپ کی حلقہ راج محل کے اندر، جس جن روڈوں سے ہم گزر کے آئے ہیں حالات بہت خراب ہیں، کیا ملک نواز صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کروائے؟
बात है जनाब, मलिक नवाज साहब इस 40 साल तकरीबन इस एरिए में रहे। 40 साल के अरसा में जो काम करवाया वो मलिक नवाज साहब ने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करवाया, जो सच्ची बात है। वो सिकंदर याद साहब की सूरत में या मुजाहिद अव्वल की सूरत में या जो भी जमात के बड़े लोग थे, और मलिक नवाज ही मलिक बरदरी के बड़े आदमी थे, जो सच्ची बात है। ये तो आज उसी जमात में से नए नए लोग आए हैं, निकले हैं, जो वहाँ से परवान चढ़ गए। यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये बड़ी, मैं आज कहूँ कि हम नून लीग में आए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मलिक नवाज की मरहून में जो कुछ भी हुआ, देखें हमारी रियासत के अंदर बड़े मसाइल थे, राजमहल के लिए भी बड़े मसाइल थे। यहाँ पे आप राजमहल यहाँ क्या था, मलिक नवाज से पहले क्या था? एक दफ़ा वो इलेक्शन हार गए। देखें इंसाफ की बात होनी चाहिए कि आज मलिक नवाज साहब वहाँ चले गए हैं या उम्र रसीदा है या दुनिया से चला जाए, अगर इस इलाके में जो कुछ आपको पोल नज़र आएगा, बिजली आएगा, सड़क टूटी फूटी डर तक अगर नहीं पहुँच सकी है या कनेक्ट जो कुछ भी है, इन्होंने 10-15 साल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, मलिक साहब नहीं आए, तो जो कुछ भी है मलिक नवाज की वजह से हुआ। और क्या कुछ नहीं हुआ, कॉलेज हुए, स्कूल हुए, बिजली, इस इलाके में लोग गला कहाँ कहाँ से लाते थे, किसी को कोई पता ही नहीं। आज नौजवान कहते हैं जी 40 साल में क्या, जिस नौजवान ने गोई की हालत या रोजमहल की हालत या दनवा की हालत देखी ही नहीं, यहाँ उसको क्या पता है। अभी देखें असल बात यह है कि यहाँ पे जंग रही है, कभी करगिल जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल का ये हल्का है, यहाँ सीज फायर लाइन, कभी फायर, कभी मार्टर गोले, यहाँ नशीब, कभी लोग दुनिया यहाँ से निकल गई है, रेड से लोग निकल गए, कठार से निकल गए, राजमहल के ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मुझसे लोग, चूँकि लोगों को यहाँ जब फायरिंग होती थी रहने का ही, तो फिर तामीर और तरक्की कैसे होती। आज़ाद कश्मीर में हालात क्या, पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नशीब अफराज थे। अब अमन हो तो सड़कें बने, अमन हो तो भी, तो मुझे आप ये बताएं कि 4 साल में इस गवर्नमेंट ने 4 साल में कहते हैं कि हमने किया, वो मुझे दिखाओ ना, कौन सी जगह पे कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई कॉलेज बना, कोई हायर एजुकेशन से मेरे मोहतरम हैं वो सारा कुछ मेरे ऊपर करते हैं। मैं चूँकि गुजर हूँ, मेरे बेटे का तबादला मेरी ज़ात के साथ अगर किसी को तल्लक है तो मेरे बेटा क्लर्क है, उसको यहाँ से उठा कर अगर उसको पनाग या उधर भेज दिया जाए या मेरे ख़िलाफ़ FIR है, तो इस तरीके से तो किसी की सियासत नहीं बन सकती। वो दौर निकल गया, वो दौर निकल गया जो किसी चीज़ों से डरते थे। मैं तो मेरे नज़दीक तो वो जो घर जिससे मेरे वो मलिक ज़फ़र साहब ताल्लुक़ रखते हैं वो काबिल एहतराम घर था। मैं तो इतनी चीज़ें नहीं रखता था कि वो मेरी ज़ात के साथ वो इतना इंतकाम लेंगे कि मेरे बेटे का तबादला या मेरी बेटी का तबादला, फिर उसको मुझे इस तरीके से वो जो है वो, ये मैं उस ख़ानदान से जिस ख़ानदान का मलिक करमदाद का बेटा भतीजा हो, वो मलिक साहब हमारे नज़दीक बड़े, और ये फैमिली बड़ी काबिल कदर थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ इंतकाम लिया। कभी मेरे ख़िलाफ़ झूठी FIR है, कभी किसी का, मेरी उम्र है घास को जलाना या कोई ऐसी बात करना, तो अभी एक क्लर्क जो है वो क्या कर सकता है, या उसके कोई क्या होगा, उसको यहाँ से तब्दील कर कर पनाग भेज दिया या किसी और जगह। आपके बेटे और बेटी का जो तबादला कराया गया वो इंतकामी बना दिया? इंतकामी। मेरा एक दामाद था, उसको रोली भेज दिया पता नहीं उस जगह पे। जितना जो कुछ भी है पता नहीं किसके कहने पर, अल्लाह ताला बेहतर। और मेरे साथ क्या, मेरे पर मैं एक ऐसी जगह पर रहने वाला हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी सियासतदानों के बस्ते उठाए, मैंने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है। हम तो रहते ही ऐसी जगह पे हैं जो आप देख लिया कि ज़ीरो लाइन पे, यहाँ तो नशीब अफराजी होते हैं। मेरे लिए तबादला या ये चीज़ कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती। ये तो मैंने ज़िमनन बात की कि उन्होंने मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, चूँकि मैं अगर गुजर ज़ात से तल्लक रखता हूँ, फिर वो कम्युनिटी के मेरी फैमिली के लोगों को साथ लेकर, जिनके साथ मेरा रिश्ता है, कबीले के लोग हैं, मेरी तो आंखें खुल गई कि मेरे कबीले के लोग, मेरे रिश्तेदार उनके साथ भी हैं। अल्लाह का खौफ करो, अगर मैं नहीं हूँ तो वो तो आपके साथ चलते हैं। अगर मेरी बेटी का या मेरी भतीजी का तबादला या मेरे बेटे का या मेरे दामाद का तबादला, ये क्या सीध है तबादले। मलिक नवाज साहब या मलिक सलीम साहब हुए हैं,
یا بڑے ملک یوسف صاحب ہوئے، ملک برادری میں بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ اس قسم کی باتیں نہیں کی ہیں کہ کسی کے خلاف ناجائز پرچے یا کسی کو لڑانا جھگڑانا یہ وہ یا تو انتقامی. میں وہ ان کو کام کاج کرنا چاہیے تھا ملک ظفر صاحب کو. انہوں نے کوئی اگر کام کیا، کوئی سکول دیا، کوئی کالج دیا، کوئی سڑک بنائی، مجھے بتاؤ نا. دیکھیں یہ جو روڈ ہے جس پہ آپ آئے، یہ صرف یہاں گجر قبیلہ ہے، اس پہ کوئی پیچ ورک نہیں، یہ ڈیفنس روڈ ہے، یہاں پہ بارڈر پیکج کی سڑکیں ہیں. میں تو ہر جگہ پہ ہر فارم پہ یہ آواز اٹھاؤں گا کہ یہاں یہ جو لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں، اگر کسی کو میری ذات سے تعلق ہے تو لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے ملک کے جو لائن آف کنٹرول والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان پیڈ سپاہی. آپ کی میں بات سے یہ چیز اخذ کر سکتا ہوں کہ ملک ظفر صاحب جو ہے وہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں. انتقامی سیاست انہوں نے ٹوٹل جو میرے اس ایریے میں ہے نا، مجھے ان کے ساتھ چلنے والے بھی یہ بتا دیں کہ کون سا کام. دیکھیں کنیاٹ میں ہائی سکول ہے، وہاں پبلک ڈونیشن کرتی ہے 60 لاکھ روپے، تو ملک صاحب دیتے ہیں 8 کے 9 لاکھ روپے. تو نام کس کا ہے جی؟ ملک. یعنی یہ بڑی ہماری قوم جو ہے بڑی خیر خواہ بھی ہے کہ 60 لاکھ گجر دیتے ہیں اوورسیز والے اور 9 لاکھ وہ دیتے ہیں، نام ان کا ہے. اسی طرح چرناڑی میں میری برادری کی ایک کثیر تعداد میں اوورسیز والے لوگوں نے پیسے دیے، وہاں پہ ایک ادارہ بنا، وہاں 35 لاکھ ڈونیشن پبلک نے کیا، تو 8 لاکھ انہوں نے کیا، نام ان کا. دیکھیں نا، یہ میں اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں تو میرے بھائی نے یہاں سیاست کی، ملک نواز صاحب نے کی، جو کچھ بھی آپ دیکھ کر، ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس کو 100% ترقی یافتہ ریاست بنا دیا، لیکن اس طرح ڈونیشن اگر میری برادری ہمارے ساتھ کرتی تو پتہ نہیں یہ علاقہ کس جگہ پہنچ چکا ہوتا اللہ کی مہربانی سے. کیا پیغام دینا چاہیں گے جی آپ نے دیکھنے سننے بات یہ ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو کاغذی کچھ ایسی اسکیمیں ہیں اس گاؤں کے سارا میں آپ کو ٹور کراؤں گا، وہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے لاؤں گا. جدھر جدھر کرپشن ہوئی ہے، جدھر جدھر پیسے کھائے ہیں، ریڈ میں کیا ہوا، کٹھار میں کیا ہوا، فلاح میں کیا ہوا، کنیاٹ میں کدھر کدھر سڑکیں بنی، کیا کیا پروجیکٹ، یہ سارا چیز انشاءاللہ ایک دن آپ کو الیکشن کے دنوں میں آپ کو ٹور کرایا جائے گا. میں ابھی مصروف ہوں، جس کی وجہ سے ساری چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ کتنا پیسہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو وفاقی گورنمنٹ نے دیا، پر یونین کونسل کتنا پیسہ تقسیم ہوا. میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانی ہے کہ علی دڑے میں کتنی سکیمیں ہیں، فلاح میں کتنی سکیمیں ہیں، کنیاٹ میں کیا کچھ ہوا، رڈ میں کتنا پیسہ آیا، کٹھاڑ میں کتنا آیا. یہ راج محل کے پورے ایریے میں انشاءاللہ میرے پاس وہ مواد ہے، وقت پہ آنے پہ میں ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا. بہت مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے چودھری آصف صاحب کی ڈسٹرکٹ کونسل نے یونین کونسل گوئی بٹالی سے. ان سے ہم نے حلقہ راج محل کی سیاست کے اوپر تفصیلی گفتگو کی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عبدالقادر اور سریام کی ٹیم کو دے اجازت. اللہ حافظ.